اور مجھے یہ سوچ سوچ کر غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے کالج جانے کے بعد کیوں کرتے تھے، میرے آنے کے بعد کیوں نہیں کرتے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک پیچھے سے مجھے عادل کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا آپ ہی، اور میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں 2-3 موٹے موٹے آلو پکڑے ہوئے تھے۔ یہ لو آپ ہی آلو، یہ موٹے بھی ہیں اور لمبے بھی۔ میں نے اپنے پیچھے چھوٹو میاں کو واضح طور پر محسوس کر کے بھی کوئی رد عمل نہ دیا اور بڑے سرد لہجے میں اس سے بولی، شکریہ، تم انہیں شلف پرکھ دو، میں تھوڑی دیر تک تمہیں چپس بنا دوں گی۔ میرے لہجے کا سرد پن دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا اور تھوڑا ڈر بھی گیا اور شکریہ آپ ہی کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یوں اچانک ہی عادل کے ساتھ میرا سرد رویہ اختیار کرنے کی 2 وجوہات تھی، جس میں ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے ان لوگوں پر اس بات کا بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے جانے کے بعد کیوں اپنا شو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ شو میں بچپن سے ہی بڑے شوق سے دیکھتی آ رہی تھی اور مجھے اماں اور ابا کا شو دیکھنا بہت پسند تھا۔ ظاہر ہے اپنے اس شوق کے بارے میں ان لوگوں کو تو ہرگز نہیں بتا سکتی تھی اور نہ ہی یہ کسی کو بتانے والی بات تھی، اور ویسے بھی اماں کو کچھ کہنے سے تو میری جان جاتی تھی۔ ان کا شو نہ دیکھ سکنے کا اپنا سارا غصہ میں نے ان بیچارے عادل پر نکال دیا تھا، جس کا بعد میں مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا، لیکن اس وقت کیا کیا جا سکتا تھا۔ عادل کے ساتھ اچانک سرد رویہ اختیار کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اسے یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ اماں کی طرح اس گھر کی دوسری لیڈیز اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے اتنی اتاولی نہیں ہے۔ لیکن اصل بات وہی غصہ تھا جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ جس دن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، اس دن کچن میں میرے ساتھ شازمہ بھابی کھانا پکا رہی تھی۔ چنانچہ عادل کے جانے کے چند سیکنڈ کے بعد شازمہ بھابی بھی کچن میں داخل ہوئی اور میری طرف دیکھ کر بولی، تم نے عادل کو کوئی بات تو نہیں کی؟ تو میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں کچن کی طرف آ رہی تھی تو میں نے اسے بڑی پریشانی کے عالم میں باہر جاتے دیکھا ہے۔ پھر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، سچ سچ بتا، ماجرا کیا ہے؟ تو پہلے تو میں نے بھابھی کو ٹالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پھر جب انہوں نے اصرار کر کے پوچھا تو میں نے ان سے اماں اور عادل کا ذکر سرے سے ہی گول کر دیا اور کہنے لگی، یار بھابھی، ایک تو آپ کا بھائی بہت ٹھرکی ہے اور یہ ہر وقت میری آگے ہی گھومتا رہتا ہے، اور پھر مختصر اسے ابھی کے واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ میرے ساتھ لگ کر کھڑا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سرد رویہ اختیار کیا تھا۔ میری بات سن کر بھابھی بڑی حیران ہوئی اور بولی، کمال ہے، میرا بھائی اتنا بڑا ہو گیا ہے اور مجھے پتا ہی نہیں، اور پھر خاموش ہو گئی۔ میں بھابھی کو کیا بتاتی کہ اس کا بھائی تو پتہ نہیں کتنی دفعہ اماں کا دروازہ پینٹ کر چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بھابھی کے ساتھ جیسے بھی تعلق تھے، لیکن میں اپنی اماں کے بارے میں تو اس کے ساتھ یہ بات نہ کر سکتی تھی۔ نہ اس سے 2-3 دن بعد کا ذکر ہے کہ حسب معمول میں شام کو فریش ہو کر بھابھی کے کمرے میں پہنچی تو وہ بھی نہا کر ابھی ہی کمرے سے باہر نکلی تھی اور ڈریسنگ کے سامنے اپنے بالوں پر برش کر رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ کے شیشے سے مجھے دیکھا اور آنکھ مار کر بولی، آئیے حضور، اور بالوں میں برش کرنے لگی۔ ادھر میں چلتی ہوئی عین اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہو گئی اور بڑے غور سے ان کو دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے نہانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو تولیے سے صاف نہیں کیا تھا۔ مجھے یوں اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگی، ہما خیریت تو ہے نا؟ یہ تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے کیوں گھور رہی ہو؟ تو میں نے پیچھے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بھابھی جی، کھانے والی چیز کو ہی کھایا جاتا ہے نا؟ پھر اس سے سوال کیا کہ نہانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ٹاول سے صاف کیوں نہیں کیا؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اس کی ایک وجہ ہے جو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گی، اور دوبارہ سے برش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے بھابھی کا منہ اپنی طرف کیا اور کہا، اس حالت میں آپ بڑی غضب لگ رہی ہو۔ میری بات سن کر بھابھی اپنی دائیں ہاتھ کو اپنے ماتھے پر لے جا کر بولی، باندی آداب بجا لاتی ہے، اور پھر کہنے لگی، اور اس کے ساتھ آپ کو اس بات سے خبردار بھی کرتی ہے کہ اس کے بعد میرے ساتھ مزید کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی مت فرمائے گا کہ کسی بھی وقت باندی کا بھائی کمرے میں قدم فرما سکتا ہے۔
اور میری اس تنبیہ کے باوجود بھی اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی حرکت فرمائی تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، اور ہنسنے لگی۔ تو میں نے بھابھی سے پوچھا کہ آپ لوگ کہیں جا رہے ہو کیا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں یار، اور پھر اس کی نظر میرے کھلے گلے پر پڑ گئی اور جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، اور وہ میری طرف دیکھ کر بولی ہما یار، یہ عادل تو صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ نظر بچا کر وہ تو میرے بھی بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ پھر میری طرف آنکھ مار کر بولی میرا خیال ہے کہ میرا بھائی بہت بھوکا ہے۔ تو میں نے بھی شرارت سے بھابھی کی طرف آنکھ مار کر کہا کہ اگر آپ کا بھائی زیادہ ہی بھوکا ہے تو اسے کچھ کھلاؤ نا۔ میری بات سن کر بھابھی ایک دم چونک گئی اور بڑے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور اس سے پہلے کہ بھابھی اپنی بات مکمل کرتی، اچانک عادل کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر بھابھی نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، شیشے میں سے دیکھتی رہنا، میں تم کو ایک نمونہ دکھانے لگی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے ایک دم سے ایسے ریئیکٹ کیا کہ جیسے میں بھابھی کے کمرے میں کوئی چیز لینے آئی ہوں، اور بظاہر بھابھی کے ڈریسنگ کے دراز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی جی آپ نے میری بلیک والی ہیئر پن کہاں رکھ دی ہے؟ میں بظاہر تو بھابھی کے دراز دیکھ رہی تھی، لیکن میری ساری توجہ شیشے میں بھابھی اور اس کے بھائی اس عادل کی طرف لگی ہوئی تھی۔ ادھر بھابھی بھی میری بات سمجھ گئی اور کہنے لگی، ذرا غور سے درازوں پر نظر دوڑاؤ، میں نے تمہاری پن کو یہیں کہیں رکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی بھابھی عادل کی طرف مڑی اور بظاہر پلنگ پر رکھا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ ادھر میری ساری توجہ اور نظریں عادل پر لگی ہوئی تھی۔ جیسے بھابھی نے جھک کر پلنگ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا تو شیشے میں سے میں نے عادل کی طرف دیکھا تو کمرے کے وسط میں عادل بڑی ہی چوری چوری بھابھی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ واضح طور پر میں نے عادل کی آنکھوں میں ہوس دیکھی تھی۔ چند سیکنڈ تک بھابھی نے عادل کو نظارہ کروایا اور پھر اس نے پلنگ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر لے لیا اور عادل سے بولی، تم باہر کیسر کا انتظار کرو، میں بس ابھی آئی۔ اور عادل بھابھی کی بات سن کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی بھابھی نے اپنا دوپٹہ دوبارہ پلنگ پر پھینکا اور میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں جی کیا رپورٹ ہے؟ تو میں نے کہا، بھابھی وہ نہ صرف آپ کو بری طرح سے گھور رہا تھا بلکہ میں نے اس کی آنکھوں میں شدید پیاس بھی دیکھی ہے۔ میری بات سن کر بھابھی بولی، دیکھ کتنی خوبصورت ہوں میں۔ اور پھر اچانک کہنے لگی، لیکن یار ہما ابھی تو میرا بھائی بہت چھوٹا ہے۔ پھر وہ بولی، یار اس وقت میں بڑی جلدی میں ہوں، اس لیے عادل کے بارے میں ہم کل تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن میں اور بھابھی اپنے اپنے کاموں میں کچھ اس طرح سے مصروف ہوئی کہ کافی دن تک ہم اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کر سکی۔ ہاں اس دوران ایک واقعہ ہو گیا جو چھٹی کا دن تھا اور مجھے واش روم کی شدید حاجت کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اور میں جلدی سے واش روم چلی گئی اور پھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ گھڑی دیکھی تو ابھی صبح کے 8 ہی بجے تھے۔ چھٹی کے دن اتنے سویرے اٹھنا بہت بری بات ہے، اس لیے میں کروٹ بدل کر دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی اور ابھی میری آنکھ لگنے والی تھی کہ باہر بیل بجی اور میں سوچنے لگی کہ چھٹی کے دن اتنے صبح کون ہو سکتا ہے، اور ابھی اس بات کے اندازے ہی لگا رہی تھی کہ میرے کانوں میں عظمیٰ باجی کی آواز سنائی دی۔ عظمیٰ باجی کی آواز سنتے ہی میں نے بستر سے جمپ ماری اور اپنی کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھنے لگی اور دیکھا تو عظمیٰ اور اماں باتیں کرتی ہوئی برآمدے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ رسمی باتوں کے بعد اماں نے عظمیٰ سے پوچھا کہ اتنے دن سے کہاں تھی تم؟ تو عظمیٰ باجی کہنے لگی، کیا بتاؤں باجی، آفس میں اتنا کام تھا کہ چھٹی کے دن بھی جانا پڑا، اس لیے اتنے دن تک تمہارے ہاں نہ آ سکی۔ اس وقت عظمیٰ باجی نے ہلکے سبز رنگ کے شیڈ والی بڑی ہی خوبصورت سی ساڑی پہن رکھی تھی، جبکہ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ عظمیٰ باجی کے بیٹھتے ہی اماں نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، بڑی بنی ٹھنی ہو، خیر تو ہے؟ تو وہ بولی۔ عظمیٰ ہنس کر کہنے لگی، بس ویسے ہی، آج تمہارے پتی دیو پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے۔ عظمیٰ کی بات سن کر اماں ہنس پڑی، اس پر ضرور بجلی گراؤ، لیکن اس کے لیے تم کو اس کے آفس جانا پڑے گا۔ تو عظمیٰ حیران ہو کر بولی، آج چھٹی نہیں کی؟ تو اماں کہنے لگی، ویسے تو چھٹی ہوتی ہے لیکن کسی ضروری کام سے آفس گئے ہیں۔ اتنی دیر میں نے سامنے سے عادل کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی عظمیٰ کہنے لگی، ارے یہ ابھی تک گیا نہیں؟ تو اماں اس کی طرف دیکھ کر بڑے معنی خیز لہجے میں بولی،
جائے اس کے دشمن، اور ہنس پڑی۔ اماں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر عظمیٰ مصنوعی غصے سے بولی، اوئے دھوکے باز نیلو، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اتنی دیر میں عادل ان کے قریب پہنچ چکا تھا تو اماں جلدی سے اس سے کہنے لگی، تمہارا کام ہو گیا ہے؟ اور پھر سرگوشی میں عظمیٰ باجی سے کوئی بات کی، جسے سن کر عظمیٰ باجی نے اپنا سر ہلا دیا۔ اتنی دیر میں عادل ان دونوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عادل کو قریب دیکھ کر اماں نے اسے کہا، آؤ عادل بیٹا، تم ذرا اپنی آنٹی کے پاس بیٹھو، میں ان کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ عادل کوئی بات کرتا، اماں نے اسے اپنی کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود کچن میں چلے گئیں۔ جیسے اماں نظروں سے اوجھل ہوئی تو عظمیٰ باجی نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسے ہو بچے؟ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔